سائرہ ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ والدین نے اسے ہمیشہ لاڈ پیار سے پالا تھا، ہر خواہش پوری کی، ہر خواب کو حقیقت بنانے میں اس کا ساتھ دیا۔ سائرہ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اسکول میں جب وہ اچھی کارکردگی دکھاتی تو والدین کی آنکھوں میں فخر کی چمک دیکھ کر اسے خوشی ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا مزاج اور رویہ بدلتا گیا۔ شاید نوجوانی کا غرور اور باہر کی دنیا کی چکا چوند اسے اس بات سے دور لے جا رہی تھی کہ والدین اس کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ ایک دن سائرہ کو اس کی دوستوں نے ایک پارٹی میں مدعو کیا۔ جب اس نے اپنی ماں سے پارٹی میں جانے کی اجازت مانگی تو ماں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، بیٹا، رات دیر تک باہر رہنا ٹھیک نہیں، ہمارے اصول تم جانتی ہو۔ یہ سن کر سائرہ بھڑک اٹھی اور غصے سے کہا، آپ لوگوں کو میری خوشیوں سے کیا دشمنی ہے؟ آپ لوگ ہمیشہ میری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ماں کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ خاموش ہو کر کچن کی طرف چلی گئی۔ سائرہ نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ اس کے سخت الفاظ ماں کے دل میں کتنی گہری چوٹ دے گئے تھے۔ وہ غصے میں کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کے دل میں ماں باپ کے خلاف بغاوت کا لاوا پک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس یہی چل رہا تھا کہ ماں باپ اس کی زندگی میں بوجھ بن گئے ہیں اور وہ اسے اپنی مرضی سے جینے بھی نہیں دیتے۔ اگلے دن سائرہ کے والد اسے کچھ سمجھانے کی غرض سے اس کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا، تمہیں آزاد زندگی جینے کا حق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے احساسات کو نظر انداز کرو۔ ہم نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو مقدم جانا ہے۔ لیکن سائرہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، آپ لوگوں کو میری زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ اس رات اس کے والدین نے سرگوشی میں آپس میں کچھ باتیں کیں جس کا سائرہ کو علم نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھی تو اس کے والدین گھر سے جا چکے تھے۔ ایک خط اس کے تکیے کے نیچے پڑا تھا جس پر لکھا تھا، سائرہ، ہم نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی۔ شاید ہماری محبت اور فکر تمہیں ناگوار گزری ہو۔ ہم نے تمہاری خوشیوں کو ہمیشہ اپنا فرض جانا اور تمہاری خواہشات کو اپنی ذمہ داری۔ اگر ہماری موجودگی سے تمہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے تو ہم تمہاری زندگی سے دور جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارا دل ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہے گا۔ خط پڑھتے ہی سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا، لیکن ان کے نمبرز بند آ رہے تھے۔ اس نے گھر کے کونے کونے میں ان کی تلاش کی، مگر وہ کہیں نہ ملے۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس نے اپنے سخت الفاظ سے انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور سائرہ کو اپنے والدین کی اہمیت کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اب اسے ان کی موجودگی، ان کے سہارے اور ان کی محبت کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ ہر رات وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو دیتی اور اپنی بدسلوکی پر شرمندہ ہوتی۔ اس نے اپنے والدین کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور تھے۔ کچھ مہینے بعد ایک روز اسے اطلاع ملی کہ اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سائرہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے پوری دنیا اس کے سر سے چھن گئی ہو۔
اس نے آخری بار ان سے معافی مانگنے کی آرزو کی تھی، مگر اب وہ موقع بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب سائرہ ہر روز اپنے والدین کی یادوں میں گم رہتی اور دل ہی دل میں ان سے معافی مانگتی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا خلا آ گیا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی سزا عمر بھر کے پچھتاوے کی صورت میں پالی تھی۔ اس کے دل پر ندامت کا بوجھ تھا اور یہ بوجھ اس کے لیے ہر لمحے کی اذیت بن گیا تھا۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کر باخبر رہنے کے لیے کہانی کا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔